آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ مارشل کورٹ مارشل کی کارروائی ISPR کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں۔ جی ہاں، ISPR کے مطابق مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بد امنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد منصور، بتائیے گا چارج شیٹ میں کیا کچھ شامل کیا گیا ہے؟ دیکھیں، ISPR کا انتہائی اہم اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کے حوالے سے تفصیلات بتائی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ 12 اگست کو جو پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی تھی، اس پر اگلا مرحلہ ہے، اس میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ جو چارجز لگائے گئے ہیں ان میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ ISPR کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بد امنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ ان پرتشدد اور بد امنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل ہیں، اور ان متعدد پرتشدد واقعات میں مضمون سیاسی عناصر کی حمایت اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ISPR کے اس اعلامیے میں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ جی اچھا احمد منصور، اس حوالے سے ابھی ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے سیاسی سرگرمیوں کا تذکرہ کیا ہے، کوئی اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ، یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے، اس پر بھی کوئی ڈیٹیلز شیئر ہوئی ہیں کیا؟ دیکھیں، جو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے جو اس اعلامیے میں باتیں بتائی گئی ہیں، یہ تفصیلات کو ظاہر کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی جب 9 مئی سے بھی لنک کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو پرتشدد اور بد امنی کے متعدد واقعات کا ذکر بھی کیا گیا ہے، مضمون سیاسی عناصر کی حمایت اور ملی بھگت کا ذکر بھی کیا گیا ہے، تو سب کچھ ساری پکچر واضح ہو جاتی ہے۔ اور اس میں تحریک انصاف اور اس کے جو بانی چیئرمین عمران خان کا جو ملوث ہونا اور یہ پورا ایک جو نیٹ ورک ہے، اس کی یہ ساری بات سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس میں جنرل فیض حمید پر جو باتیں پہلے قیاس رویے میں کی جاتی تھی، وہ اب اس اعلامیے کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے وہ باقاعدہ طور پہ انہی سنگین الزامات کے تحت ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے کا انتہائی غلط استعمال کیا، ایک مخصوص سیاسی جماعت کو ایک خاص ایجنڈے کی تکمیل کے لیے وہ استعمال ہوئے ہیں، انہوں نے جو سرکاری وسائل کا، اختیارات کا ناجائز اور غلط استعمال کیا ہے، اور مختلف افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ یہ چارج شیٹ انہیں کر دیا گیا ہے۔ اب چارج شیٹ کرنے کے بعد وہ دفاع کا حق ہے، وہ قانونی جو حقوق ہے تمام، وہ بھی انہیں فراہم کیے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ مقدمہ اب آگے بڑھے گا، وہ ان چارج شیٹ کا جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہے وہ اب اس کا جواب دیں گے، اور یہ فیلڈ جو کورٹ مارشل ہے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، اس کا جب عمل ہے اگلا وہ شروع ہوگا، اور پھر سزا کا یا جو بری ہونے کا یا جو بھی اس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سامنے آئے گا۔ یہ اگلا مرحلہ جو شروع ہو گیا ہے، یہ بذات خود یہ بتاتا ہے کہ اب اس معاملے میں پہلے صرف الزامات تھے، اب ان کو ثابت کر کے چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ جرم کیے ہیں، اور ان کا جواب ان سے لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ سارے جو ان کے جو دفعات لگائی گئی ہے، دیکھیں یہ انتہائی جو سخت قسم کی دفعات ہے، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونا،
रियासत के फैसले मफाद को नुकसान पहुंचाना, इसमें ये संगीन जुराइम में आता है, ये मामूली जुराइम नहीं है। और इसमें ये बात तो जाहिर सी बात है, ये सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद तक अब ये नहीं रुकेगी और ये मुकदमा आगे बढ़ेगा तो इसमें फिर बहुत से नाम आएंगे, जो 7 लोग हैं वो भी इसमें मुलव्वस होंगे, साबित होंगे, वो इनके ऊपर भी ये उनकी भी तफ्तीश होगी और उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। तो ये एक समझ लो कि पूरा पेंडोरा बॉक्स जो कुछ पिछले चंद सालों में इस मुल्क में होता आया है, उसके जो करने वाले हैं, जो रियासत को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, उनके नताइज भुगतने का वक्त आ गया है, ये हम कह सकते हैं। जी